بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ ناروے کی کمپنی نے امریکی صدر کے رویے کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے امریکی افواج کو ایندھن کی سپلائی روکنے کا اعلان کر دیا۔ ناروے کی آئل اور شپنگ کے شعبے میں تعلق رکھنے والی ہالٹ بیک بنکرز نامی کمپنی کے مالک نے کمپنی کے ایک اکاؤنٹ میں اعلان کیا ہے کہ وہ فوری طور پر امریکی افواج کو ایندھن کی سپلائی روک رہے ہیں۔ اس کے مالک کا کہنا تھا کہ مختصراً صرف اتنا کہوں گا کہ آج ہم نے ٹی وی پر سکرین پر بہت خراب مناظر دیکھے جس میں یوکرین کے صدر کو اپنے آپ کو پرسکون رکھنے کا پورا کریڈٹ جاتا ہے۔ حالانکہ امریکہ نے پیٹھ پر چھرا کھونپا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس کے نتیجے کے طور پر ہم نے ناروے میں موجود امریکی افواج اور ان کے جہازوں کو تیل کی فراہمی بند کر دی ہے۔ بھارت میں مسلم پرسنل لا بورڈ نے وقف ترمیمی بل کے خلاف 10 مارچ کو دہلی کے جنتر منتر پر بڑے پیمانے پر احتجاجی مظاہرے اور دھرنوں کا اعلان کیا ہے۔ مودی کابینہ کی طرف سے وقف قوانین میں 14 ترامیم کو منظور کرنے کے بعد بورڈ نے بزور طاقت اس بل کو منظور کرانے کے خلاف احتجاج کر کے اس ظلم اور زیادتی کو ملک اور دنیا کے سامنے آشکار کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ دھرنے میں بورڈ کی پوری قیادت، تمام دینی اور ملی جماعتوں اور سماجی تنظیموں کی مرکزی قیادت شرکت کرے گی۔ مسلم پرسنل لا بورڈ نے حزب مخالف کی تمام سیاسی جماعتوں اور سول سوسائٹی موومنٹ سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ بھی اس دھرنے میں شریک ہو کر اس ظلم اور زیادتی کے خلاف ہمارا ساتھ دیں۔ مسلم پرسنل لا بورڈ کا کہنا ہے کہ عام مسلمانوں نے مختلف طریقوں سے مرکزی حکومت، اس کی حلیف جماعتوں اور بطور خاص مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کے سامنے پوری قوت سے اپنا یہ موقف پیش کیا کہ حکومت کی طرف سے پیش کردہ بل وقف املاک کو ہڑپنے اور تباہ کرنے کی ایک گھناؤنی سازش ہے اور اسے فوری طور پر واپس لیا جائے، لیکن اس کے باوجود حکومت کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگی۔ ان کا کہنا تھا کہ اس احتجاج اور مظاہرے میں دلت قبائل، دیگر پسماندہ طبقات، سماجی اور سیاسی قیادت اور سکھوں اور عیسائیوں کے مذہبی رہنما بھی شامل ہوں گے۔ مسلم پرسنل لا بورڈ کا کہنا ہے کہ ملک کا مین سٹریم میڈیا بھی فرقہ پرست طاقتوں کے لیے بنیاد اور گمراہ کن پروپیگنڈے کو پھیلا رہا ہے۔ تمام املاک مسلمانوں کے بزرگوں نے اپنی ذاتی املاک کو مذہبی اور خیراتی کاموں کے لیے وقف کیا ہے۔ وقف قانون کے ذریعے ان کا تحفظ ہوتا ہے اور انہیں خرد برد سے بچایا جاتا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ اور یوکرینی صدر کے درمیان کشیدگی کے بعد فرانسیسی صدر میکرون نے دونوں ممالک کے صدور سے ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے۔ فرانسیسی صدر میکرون کا کہنا ہے کہ ہر کسی کو تحمل کا مظاہرہ اور ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے۔ فرانسیسی صدر کا کہنا تھا کہ ایک دوسرے کا باہمی احترام ہوگا تو ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اس وقت جو کچھ داؤ پر لگا ہوا ہے وہ زیادہ اہم ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ یوکرین کے صدر اور امریکی صدر ٹرمپ کے درمیان گزشتہ روز وائٹ ہاؤس میں ہونے والی ملاقات کے دوران بار بار جھڑپیں ہوئیں اور سخت جملوں کا تبادلہ بھی ہوا۔ یوکرینی صدر نے صدر ٹرمپ کو روس کے ساتھ محتاط رہنے کا مشورہ دیا، جس پر امریکی صدر ٹرمپ نے ان پر گستاخی کا الزام لگایا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ایک ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے ہیں جس کے تحت انگریزی کو امریکہ کی سرکاری زبان قرار دیا گیا ہے۔ اس فیصلے سے سرکاری اداروں، وفاقی فنڈنگ حاصل کرنے والی تنظیموں اور تارکین وطن پر گہرا اثر پڑنے کا امکان ہے۔ یہ اقدام سابق صدر بل کلنٹن کے دور میں نافذ کیے گئے قوانین کو منسوخ کرتا ہے جو سرکاری اداروں کو غیر انگریزی بولنے والوں کے لیے زبان کی سہولت فراہم کرنے کا پابند بناتے تھے۔ نئے حکم کے تحت اب سرکاری ادارے اپنی مرضی سے یہ فیصلہ کر سکیں گے کہ وہ غیر انگریزی زبانوں میں خدمات فراہم کریں یا نہیں۔ ایگزیکٹو آرڈر میں کہا گیا ہے کہ انگریزی سیکھنا نہ صرف معاشی مواقع کھولتا ہے بلکہ تارکین وطن کو امریکی معاشرے میں گھلنے ملنے میں مدد بھی دیتا ہے۔
امریکہ میں دوستو تقریباً 42 ملین افراد اور لاکھوں لوگ چینی اور ویتنامی عربی زبانیں بولتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس فیصلے سے لاکھوں افراد کے لیے سرکاری خدمات اور قانونی معلومات حاصل کرنا مشکل ہو جائے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ اور یوکرین کے صدر کے درمیان ہونے والی تلخ گفتگو کے دوران کیمرون نے امریکہ میں تعینات یوکرین کی سفیر کی پریشانی ریکارڈ کر لی۔ امریکہ میں یوکرین کی سفیر اوکسانا نے اس شدید لفظی جھڑپ کے دوران اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا اور شدید پریشانی کے عالم میں تھی۔ دونوں صدور کے درمیان اس ملاقات کے بعد امریکہ اور یوکرین کے درمیان یوکرین کی معدنیات پر امریکہ کی سرمایہ کاری کے حوالے سے معاہدے پر دستخط ہونا تھے۔ اوکسانا دوستو 20 فروری 2021 سے تاحال امریکہ میں یوکرین کی سفیر تعینات ہیں۔ کینیڈا براڈ کاسٹنگ کارپوریشن میں اس بات کا جائزہ لیا گیا کہ آخر اسلام کیوں قیدیوں میں اتنا مقبول ہو رہا ہے۔ طیبہ فاؤنڈیشن یہ تنظیم دوستو امریکی جیلوں میں قیدیوں کے لیے فاصلاتی تعلیم کا پروگرام فراہم کرتی ہے۔ اس تنظیم کے ڈائریکٹر کا کہنا ہے کہ ہم نے تقریباً 15 سال پہلے اس تنظیم کا آغاز کیا تھا کیونکہ یہ وہ بنیادی ضرورت تھی جس کا قیدی بارہا مطالبہ کرتے رہے تھے۔ طیبہ فاؤنڈیشن کے ڈائریکٹر نے مزید بتایا کہ اسلام امریکہ کی جیلوں میں سب سے تیزی سے پھیلتا ہوا مذہب ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے 13,000 سے زائد افراد کو تعلیمی اور تربیتی مواد فراہم کیا جن میں سے تقریباً 90% نے اسلام قبول کر لیا اور بیشتر نے یہ جیل میں رہتے ہوئے کیا۔ ڈائریکٹر کا مزید کہنا تھا کہ جیل میں جسمانی اور روحانی طور پر قید ہونے کی وجہ سے بہت سے قیدی اسلام کو اپنا کر روحانی آزادی حاصل کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام میں نظم و ضبط کا ایک طریقہ کار ہے جیسا کہ 5 وقت کی نمازیں۔ اسی جیل میں محمد امین اینڈرسن کو ایک 30 سال کی قید ہوئی تھی اور انہوں نے دوسرے سال ہی اسلام قبول کر لیا تھا۔ محمد امین نے بتایا کہ جب میں جیل آیا تھا تو میں نے اپنی انسانیت کھو دی تھی، میں حیوان تھا، لیکن جیل میں آ کر میں نے اپنی انسانیت کو دوبارہ حاصل کیا۔ اسلام قبول کرنے والے قیدی دوستو امین ایک پادری کے بیٹے تھے۔ وہ بتاتے ہیں کہ جب میں نے اپنی زندگی ایمان اور روحانیت پر غور کرنا شروع کیا تو اسلامی تعلیمات میں ذہنی، جسمانی اور روحانی سکون پایا۔ محمد امین نے اسلام قبول میں دیر نہیں لگائی اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا اور اب وہ دوسرے قیدیوں کو اسلام کی حقانیت سے روشناس کرا رہے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کے ساتھ کشیدگی کے بعد یوکرینی صدر کا پہلا بیان سامنے آیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ امریکہ سے یوکرین کی حمایت میں امریکہ مضبوط موقف اختیار کرے۔ یوکرینی صدر کا کہنا تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ امریکہ یوکرین کی حمایت میں مزید مضبوطی سے کھڑا رہے۔ یاد رہے دوستو کہ صدر ٹرمپ نے یوکرینی صدر سے کہا تھا کہ وہ روس کے ساتھ معاہدہ کریں ورنہ ہم پیچھے ہٹ جائیں گے۔ یہ ملاقات دوستو امریکہ اور یوکرین کے درمیان ایک اہم معدنی معاہدے پر دستخط سے پہلے ہوئی تھی جس کے تحت امریکہ کو یوکرین کے قیمتی معدنی وسائل تک رسائی دی جانی تھی، لیکن یوکرینی صدر کو قبل از وقت ہی ملاقات ختم کر کے چلے جانے کا کہہ دیا گیا۔ دوسری طرف یورپی یونین کے رہنماؤں نے یوکرینی صدر کی حمایت میں بیان بھی جاری کر دیا، لیکن نیٹو کے سیکرٹری جنرل نے انہیں مشورہ دیا کہ وہ صدر ٹرمپ کے ساتھ تعلقات بحال کرنے کا راستہ نکالیں۔ یوکرینی صدر کا یہ بھی کہنا ہے کہ ٹرمپ جنگ ختم کرنا چاہتا ہے، لیکن اس سے زیادہ امن کوئی نہیں چاہتا جتنا یوکرین کے لوگ چاہتے ہیں۔ یوکرینی صدر کا یہ بھی کہنا تھا کہ یوکرین معدنی معاہدے پر دستخط کے لیے بالکل تیار ہے، لیکن اسے امریکہ سے سیکیورٹی ضمانتیں بھی درکار ہوں گی، جس کا دوستو صدر ٹرمپ نے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے بلکہ نیٹو یا یورپی یونین کی ذمہ داری ہے۔ یوکرینی صدر کا کہنا تھا کہ تمام یوکرینی عوام ایک مضبوط امریکی موقف سننا چاہتے ہیں۔ یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ امریکہ روسی صدر پوٹن سے بات چیت کے راستے تلاش کر رہا ہے، لیکن امریکہ ہمیشہ طاقت کے ذریعے امن کی بات کرتا رہا ہے اور ہمیں مل کر پوٹن کے خلاف مضبوط اقدامات کرنے چاہیے۔
متحدہ عرب امارات نے 16,456 افراد کو ملک میں رہائش کے لیے گولڈن ویزے جاری کر دیے۔ گولڈن ویزے تعلیم کے شعبے میں نمایاں کارکردگی دکھانے والے افراد کو دیے گئے ہیں جو 10 سال تک متحدہ عرب امارات میں قیام کا رہائشی اجازت نامہ ہے۔ گولڈن ویزا حاصل کرنے والے خوش نصیبوں میں 10,710 ہائی اسکول کے طلبہ بھی شامل ہیں جنہوں نے امتحانات میں 95% یا اس سے زائد نمبر حاصل کیے تھے۔ یونیورسٹی کے گریجویٹس کو بھی گولڈن ویزے دیے گئے جن کی تعداد 5,246 ہے، جبکہ 337 تعلیمی ماہرین بھی ان خوش نصیبوں میں شامل ہیں۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع نوشہرہ میں واقع دارالعلوم حقانیہ اکوڑہ خٹک میں جمعے کو ہونے والے ایک حملے میں دوستو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ مولانا حامد الحق سمیت 6 افراد شہید اور 12 زخمی ہو گئے۔ حملہ آور کا ہدف جمعیت علماء اسلام JUI سمیع الحق گروپ کے سربراہ اور مدرسے کے نائب محتمم مولانا حامد الحق تھے۔ مولانا حامد الحق سن 2018 میں اپنے والد مولانا سمیع الحق کے اسلام آباد میں شہید ہونے کے بعد جماعت کے سربراہ مقرر ہوئے تھے۔ وہ 1968 میں اکوڑہ خٹک میں پیدا ہوئے اور انہوں نے دینی تعلیم دارالعلوم حقانیہ سے ہی حاصل کی۔ انہوں نے پرائیویٹ امیدوار کے طور پر دنیاوی تعلیم میں گریجویشن بھی کیا ہوا ہے۔ مولانا حامد الحق نے سن 2002 میں متحدہ مجلس عمل کی ٹکٹ پر انتخابات میں حصہ لیا تھا اور اپنے حلقے اکوڑہ خٹک سے رکن قومی اسمبلی بھی منتخب ہوئے تھے۔ وہ 2007 تک قومی اسمبلی کے رکن رہے۔ انہوں نے اس کے بعد بھی انتخابات میں حصہ لیا لیکن کامیاب نہیں ہو سکے۔ حامد الحق اور ان کی جماعت کے دیگر اراکین افغانستان کی طالبان حکومت کے ساتھ مذاکرات کے لیے وفود میں شامل رہے ہیں اور گزشتہ دنوں صوبائی حکومت کی جانب سے بلائے گئے دینی جماعتوں کے رہنماؤں اور علماء کرام کے ایک اجلاس میں شریک بھی ہوئے تھے۔ اس اجلاس میں صوبے میں امن و امان کی صورتحال پر بات چیت ہوئی تھی اور اس میں افغانستان کے ساتھ مذاکرات کے لیے وفود تشکیل دینے پر بھی تبادلہ خیال ہوا تھا۔ مدرسہ دارالعلوم حقانیہ اکوڑہ خٹک پاکستان کے مدارس میں نمایاں حیثیت رکھتا ہے اور مختلف ادوار حکومت میں اس مدرسے کو حکومتی گرانٹس بھی دی جاتی رہی ہیں۔ یہ کوئی دوستوں عام مدرسہ نہیں ہے بلکہ ایک ایسی اہم درسگاہ ہے جس نے علمی روایت کے ساتھ ساتھ سیاسی طور پر اور افغانستان میں سوویت حملے کے بعد سے عسکری سطح پر بھی اہم کردار ادا کیا تھا۔ اس مدرسے کی بنیاد مولانا سمیع الحق کے والد شیخ الحدیث مولانا عبد الحق نے پاکستان بننے کے فوراً بعد یعنی ستمبر 1947 میں رکھی تھی۔ یہ مدرسہ پشاور سے اسلام آباد جانے والے شاہراہ GT روڈ پر اکوڑہ خٹک کے مقام پر واقع ہے۔ ماضی میں افغانستان سے تجارت اور آمد و رفت کے لیے یہ ایک اہم مقام رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ افغانستان سے ماضی میں بھی بڑی تعداد میں لوگ اس مدرسے میں دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے رہے ہیں۔ مدرسہ دارالعلوم حقانیہ کے بارے میں دوستوں کہا جاتا ہے کہ یہ طالبان کی ایک ایسی یونیورسٹی ہے جہاں سے فارغ ہونے والے طلباء پاکستان اور افغانستان میں مذہبی، سیاسی منظرنامے اور عسکری تحریکوں میں بھی متحرک پائے گئے۔ حالیہ دہائیوں میں پاکستان اور افغانستان میں جب بھی سیاسی اور عسکری طور پر کوئی تبدیلی سامنے آئی ہے تو اس وقت اس مدرسے کا کردار اور اس مدرسے کے سینئر رہنماؤں کا کردار بھی نمایاں رہا ہے۔ عالمی سطح پر ذرائع ابلاغ میں مولانا سمیع الحق کو بابائے طالبان بھی کہا جاتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت میں جامعہ دارالعلوم حقانیہ کو حکومت نے فنڈ بھی جاری کیے تھے۔ سال 2019 میں خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت نے اس مدرسے کو 3 کروڑ روپے کی گرانٹ دی تھی، جبکہ PTI کے سابق دور حکومت میں وزیر اعلیٰ پرویز خٹک نے بھی اس مدرسے کی بھاری گرانٹ منظور کی تھی، جس پر اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے بہت شدید کڑی تنقید سامنے آئی تھی۔ سن 2021 میں امریکی افواج کے افغانستان سے انخلاء کے بعد جب طالبان نے کابل پر قبضہ کر کے ایک عبوری حکومت کا اعلان کیا
تو اس وقت بھی دوستو جامعہ دارالعلوم حقانیہ اکوڑا خٹک کا نام سامنے آیا تھا۔ جامعہ دارالعلوم حقانیہ دوستو کوئی عام مدرسہ نہیں ہے، بلکہ اس کی اپنی روایت رہی ہے۔ اس میں علمی روایت کے علاوہ اس مدرسے کا عسکریت پسندی اور مذہبی سیاسی تحریکوں کو پروان چڑھانے میں بھی اہم کردار رہا ہے۔ اس مدرسے کا پاکستان کی سیاسی اور سیکیورٹی صورتحال پر اثر اب بھی موجود ہے، اور اس وقت افغانستان کی حکومت، شورا اور اداروں میں متعدد ایسے لوگ شامل ہیں جو اس مدرسے سے فارغ التحصیل ہیں۔ اس مدرسے کا ان لوگوں کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ اس مدرسے سے دوستو سابق افغان رہنما مولانا جلال الدین حقانی، مولانا یونس خالص، مولانا محمد نبی محمدی اور دیگر نے تعلیم حاصل کی تھی، اور یہ وہی قائدین ہیں جنہوں نے سوویت یونین کو زبردست شکست دی تھی۔ اور یہ بھی دوستو یاد رہے کہ دارالعلوم حقانیہ اکھوڑا خٹک سے فارغ التحصیل 3 طالب علم اس وقت بھی افغانستان کی عبوری حکومت میں وزیر ہیں۔ اس ادارے یا اس مدرسے کا ریاست کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تصادم سامنے نہیں آیا، البتہ کچھ موقعوں پر مدرسے کی جانب سے اختلافی آوازیں ضرور سامنے آئی تھی۔ اس مدرسے نے ہمیشہ ریاست کا ساتھ دیا ہے اور انشاءاللہ آگے بھی دیتا رہے گا۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔